کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری۔ کیپٹن صاحب کی گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں ایسے رولا پڑا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ ان کی گرفتاری کے بعد مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس بھی کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نہ انہوں نے اس کا کوئی نوٹس لیا اور نہ ہی اس پریس کانفرنس کا حصہ بننا مناسب سمجھا اور نہ ہی بنے۔ کیپٹن صاحب گرفتار کیوں ہوں اور اس کی کیا وجوہات تھیں؟ ذہن میں یہ سوال بار بار گردش کر رہا تھا، جس کا جواب یہ ہے کہ یہ کراچی کے ایک نجی ہوٹل کے اندر تھے، یعنی کیپٹن صاحب کراچی کے ایک نجی ہوٹل کے اندر تھے۔ مریم نواز صاحبہ، کیپٹن صاحب اور مزید کچھ لوگ یہ کراچی کے ایک نجی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور صبح صبح ان کی ریڈ کی گئی۔ ریڈ کے وقت مریم صاحبہ کے بقول پولیس نے دروازہ توڑا اور صفدر صاحب کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ ایک طرف کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ دوسری طرف نظر ڈالی جائے تو مولانا صاحب کے بقول رینجرز نے دروازہ توڑا اور کیپٹن صاحب کو گرفتار کیا۔ تیسری چیز، اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں جس میں پولیس کیپٹن صاحب کو لے جا رہی ہے، اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ کیپٹن صاحب خود چل کر ہوٹل سے باہر آئے اور ہلکے ہلکے 2-3 نعرے لگائے۔ کیونکہ یہ مزار قائد نہیں ہے، ہوٹل ہے، نہ یہاں پر اونچی آواز میں نعرے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں پہ کوئی شور شرابہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہوٹل ہے اور ہوٹل کی ایک عزت ہوتی ہے۔ یہاں پر لوگ سو رہے ہوں گے، ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ قابل احترام اور معتبر جگہ ہے، اس جگہ کا احترام کرنا ہے۔ بہرحال ہلکے ہلکے نعرے لگا کر صفدر صاحب پولیس کی گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ صفدر صاحب تو پولیس کے ساتھ گئے ہیں، تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رینجرز تھے، انہوں نے دروازہ توڑا اٹھا کر لے گئے؟ اور پھر مریم صاحبہ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ پولیس والے زبردستی انہیں اٹھا کر لے گئے؟ یہ بندہ تو خود چلتا ہوا آیا، نہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، نہ گندے ہیں، نہ ان کو کوئی چوٹ لگی ہے، نہ انہیں بالوں سے پکڑا گیا ہے، نہ ہی شلوار کے نعرے سے پکڑا ہوا ہے، جبکہ اکثر پولیس والے بیلٹ سے پکڑ کر لے جاتے ہیں یا مجرم کو بیلٹ سے پکڑ کر لاتے ہیں۔ انہیں تو ایسے کہیں کسی بھی طریقے سے نہیں پکڑا گیا، تو پھر مریم صاحبہ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ بلکہ دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ انہیں بڑے احترام سے پولیس والوں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بٹھایا اور انہیں لے گئے۔ پھر اس بندے کے ساتھ زبردستی کہاں کی جا رہی ہے اور کیوں؟ یہاں دونوں کا جھوٹ پکڑا گیا، کیونکہ نہ تو صفدر صاحب کو پولیس زبردستی لے کر گئی ہے، نہ ہی رینجرز آئے تھے۔ پی ایم ایل این والوں کی طرف سے حکومتی ادارے، فوج، جنرل باجوہ صاحب، رینجرز، پولیس، بلکہ ہر معتبر ادارے کے اوپر الزام لگانا ایک طرح سے فرض ہی سمجھ لیا ہے۔ یعنی ان کے منہ میں جو آتا ہے یہ ان اداروں کے خلاف بول دیتے ہیں، بغیر کسی تصدیق کے اور بغیر کسی وجہ کے۔ یعنی کس قسم کا بیر پال لیا ہے ان لوگوں نے۔ نواز شریف صاحب ڈائریکٹ وار کرتے ہیں، نام لے کر دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر وقت پڑنے پر انہی فوج اور رینجرز کا سہارا لیتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں۔ خیر، کیپٹن صفدر داؤ لگا کر مریم نواز کے ساتھ مزار قائد میں داخل ہوئے اور قائد اعظم کی قبر کی طرف اشارے کر پولیٹیکل نعرے لگائے۔ مریم نواز نے کسی نعرے کا جواب نہیں دیا۔ آپ ویڈیو غور سے دیکھیں تو باقاعدہ طور پر یہ بات نظر آئے گی۔ نہ ہی مریم نواز نے کسی نعرے کا جواب دیا اور نہ ہی مریم اورنگزیب نے ان کے کسی نعرے کا جواب دیا، بلکہ نہال ہاشمی بھی جواب نہیں دے رہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور مقام ہے اور یہاں اس طرح کی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اب قانون کی کچھ دفعات کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی گئی اور قانون موجود ہے۔ اگر قانون موجود نہ ہوتا تو یہ ایف آئی آر درج نہیں ہونی تھی۔ پروٹیکشن آرڈیننس، یعنی مزار قائد کے پروٹیکشن آرڈیننس 6، 8 اور 10 کے مطابق مزار کے اندر کسی بھی جلسے جلوس کی ممانعت ہے۔ آپ لوگ پولیٹیکل نعرے بازی نہیں کر سکتے۔ مزار قائد تحفظ ایکٹ یہ بھی کہتا ہے کہ کسی بھی جرم کی کم از کم سزا 3 سال یا اس سے زیادہ ہوگی اور اس کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تحفظ ایکٹ کے سیکشن
427 یعنی 427 کے تحت 50,000 سے زائد کا نقصان پہنچانا جرم ہے، جبکہ سیکشن 506B کے خلاف ورزی بھی 2 سال قید اور جرمانہ ہے۔ قانون موجود ہے، قانون کے مطابق FIR درج ہوئی، قانون کے مطابق ہی کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے پولیس گئی۔ FIR محمد وقاص نے کروائی اور محمد وقاص کہتے ہیں کہ انہیں صفدر صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پہ قتل کی دھمکیاں ملی ہیں، اور قتل کی دھمکی کا جرم تو ویسے ہی معاف نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ گرفتاری ناقابل منظور ہے یا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ اب جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے پولیس ہوٹل گئی اور ہوٹل کے عملے کو کہا کہ کیپٹن صفدر صاحب کو بلوا دیں، تو کیپٹن صاحب کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ پولیس آئی ہے اور آپ کو بلا رہی ہے۔ کیپٹن صاحب آنے سے انکار کر دیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں میں آ رہا ہوں، پھر آنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہوٹل کا عملہ جاتا ہے، وہ بلاتا ہے، نہیں آتے۔ پھر پولیس ان کے دروازے پر پہنچتی ہے، دروازہ نوک کیا جاتا ہے، کیپٹن صاحب ان سے پوچھتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کیپٹن صاحب ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کے خلاف ایک FIR درج ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اس وقت کیپٹن صاحب پھر کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، لیکن وہ نہیں آتے، ٹال مٹول کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کپڑے تبدیل کر رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں مطلب عجیب بہانے بازی کرتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ پولیس نے انتظار کیا، اس دوران کیپٹن صفدر و مریم نواز نے اپنے موبائل فون نکال کے ایک پولیٹیکل ماحول بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، لوگوں کو فون کیے گئے، پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ سے رابطہ کیا گیا، بلاول صاحب سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پولیس کو خالی ہاتھ یہاں سے واپس بھجوا دیا جائے اور اس گرفتاری کو اوائڈ کیا جائے، لیکن ناکام۔ پولیس بار بار بلاتی رہی، لیکن صفدر صاحب مسلسل ٹال مٹول کرتے رہے۔ جب وہاں پولیٹیکل ماحول بنا اور یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور تماشا بنائیں گے، تو انہوں نے لوک توڑا اور کیپٹن صاحب کو باہر بلا کر کہا ہم آپ کو ساتھ چلنے کا کہتے ہیں، بلکہ آپ کو ہمارے ساتھ جانا پڑے گا۔ تو اس طرح کیپٹن صاحب ان کے ساتھ چل پڑے۔ اس میں نہ تو کوئی تشدد ہوا اور نہ ہی کوئی ٹارچر کیا گیا، بلکہ کیپٹن صاحب خود پولیس کو دھوکہ دے رہے تھے کیونکہ وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ سندھ گورنمنٹ کی بات کی جائے تو محمد زبیر صاحب نے کلیم کیا حامد میر صاحب کو فون کر کے کہ IG سندھ کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور اغوا کرنے والے رینجرز ہیں۔ انہیں یہ بات وزیر اعلیٰ سندھ نے خود بتائی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اگر IG سندھ اغوا ہو جائے تو وزیر اعلیٰ کو کیا کرنا چاہیے؟ وزیر اعلیٰ کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے یا FIR کروانی چاہیے۔ محمد زبیر کہتے ہیں کہ IG سندھ کو اغوا کر کے ان سے زبردستی کہا گیا کہ جاؤ اور یہ کام کرو، یعنی صفدر صاحب کو کڈنیپ کرو۔ حامد میر صاحب نے بغیر تحقیق کیے اس خبر کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب جب میڈیا ورکرز نے یہ سوال محمد زبیر صاحب سے جا کر پوچھا، یعنی محمد زبیر صاحب مسلسل 3-4 بار پولیس اسٹیشن کے باہر چکر لگاتے رہے، اور کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ محمد زبیر صاحب صحافیوں اور پولیس اہلکاروں سے لڑ پڑے، باقاعدہ جھگڑا کیا اور بلند آواز میں بولے۔ اسی دوران میڈیا ورکرز نے ان سے سوال کیا کہ محمد زبیر صاحب آپ نے حامد میر صاحب کو کہا ہے کہ رینجرز نے IG کو گرفتار کیا ہے، سندھ IG کو گرفتار کیا ہے، تو اس کا جواب انہوں نے سرے سے ہی دینے سے انکار کر دیا، اور محمد زبیر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ بات آپ حامد میر صاحب سے جا کر ہی پوچھیں، یعنی انہوں نے اس سوال کو اوائڈ کیا اور جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ تو یہ ایک مشکوک بات ہے۔ محمد زبیر صاحب پولیس اسٹیشن بھی گئے، یعنی جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں، اور جھگڑے بھی، جو ایک اہم چیز تھی اس سب معاملے میں۔ محمد زبیر صاحب نے جو کیا وہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ سندھ حکومت اس پر کسی قسم کی تصدیق نہیں کر رہی، نہ ہی خود IG سندھ اس بات کی نہ تو تصدیق کر رہے ہیں نہ تردید کر رہے ہیں کہ انہیں اغوا کیا گیا یا نہیں، لیکن جہاں تک ہمیں لگتا ہے IG صاحب اس خبر کی تردید ہی کریں گے، کیونکہ اور کہیں گے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، بلکہ ہم نے جو کیا وہ قانون کے تحت کیا، اور ٹویٹر میں اس بات کو واضح بھی کیا گیا۔ لیکن
چیزوں کو اس طرح بنانا، آگ لگانا اور اس آگ کے ساتھ کھیلنا، یہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ ایک ظلم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بات کی تصدیق کیے بغیر اس کو آگے پھیلانا ایک بات، دوسرا اپنی ہی بات سے مکرنا یا اوائڈ کرنا اس کا جواب دینے کے لیے کسی اور کو، یہ بڑی عجیب صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس ہوئی، اس میں بلاول زرداری نہیں بیٹھے، نہ پہلی پریس کانفرنس میں بیٹھے، نہ اس سارے واقعے کے دوران بلاول صاحب کہیں نظر آئے، بلکہ مریم نواز صاحب نے اتنا کہا کہ ان کا فون پر بلاول صاحب سے رابطہ ہوا ہے اور وہ معذرت کریں کہ ان کے شہر میں آنے کے بعد یا ان کے ضلع میں جانے کے بعد ان کے ساتھ یہ واقعہ وہ بڑے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی بلاول صاحب مریم صاحب یا مولانا صاحب کے ساتھ نظر نہیں آئے۔ اب بلاول صاحب ان کے ساتھ بیٹھ بھی کیسے سکتے تھے؟ پیپلز پارٹی، اگر غور کیا جائے تو پیپلز پارٹی بڑا اسمارٹلی پلے کر رہی ہے۔ انہوں نے مزار قائد کی بے حرمتی پر کیپٹن صفدر کو گرفتار کر کے ایک پیغام دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو۔ اب ایک جلسے میں اس جلسے میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہ کروا کر بھی ایک پیغام دے دیا، اور پریس کانفرنس جو صفدر صاحب کے بعد گرفتار ہونے کے بعد کی گئی، پی ایم ایل این اور مولانا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں بھی بلاول صاحب نے نہ بیٹھ کر ایک پیغام دیا۔ پیپلز پارٹی بڑے اچھے طریقے سے پی ایم ایل این اور مولانا صاحب کو ڈچ کروا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے 5 سال پورے کرنا چاہتی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ انہیں کہیں سے این آر او مل جائے، اس سے وہ ان دونوں پارٹیوں سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور انہیں دیوار کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور انہیں اکیلا چھوڑ کر بھی بھاگ سکتے ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی نے ان 2 دنوں میں کافی کامیابی حاصل کی اور بڑا سوچ سمجھ کر ہر چیز کو پلے کیا۔ اب چند سال پہلے کی ایک ویڈیو چلائی جا رہی تھی، بتایا جا رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب مزار قائد پر آئے تھے تو بڑی بد انتظامی ہوئی تھی، لیکن وہ بد انتظامی نہیں، بے حرمتی، یعنی وہ بد انتظامی تھی، بے حرمتی نہیں تھی۔ خان صاحب نے وہاں کھڑے ہو کر سیاسی نعرے بازی نہیں کی تھی۔ لیڈرز وہاں آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سیاست نہیں چلاتے وہاں کھڑے ہو کر۔ کیپٹن صاحب کی طرح مزار قائد کی طرف یا قبر کی طرف اشارے کر کے نعرے بازیاں نہیں لگاتے۔ کیپٹن صاحب ایسی بونگیاں مارتے رہتے ہیں۔ جب نواز شریف کی گاڑی کے نیچے آ کر ایک بچہ شہید ہوا تھا، یہ کافی پرانا واقعہ اور بڑا مشہور ہوا تھا میڈیا پہ بھی، اور باقاعدہ طور پہ بار بار اس کی فوٹیج بھی چلی تھی اور کافی ٹائم تک اس کے اوپر ڈسکس ہوتا رہا تھا۔ تو جی، نواز شریف کی گاڑی کے نیچے آ کر جب ایک بچہ شہید ہوا تھا یا اس بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کیپٹن صاحب نے بونگی ماری تھی کہ قیام پاکستان کے وقت بھی تو لوگ شہید ہوئے تھے، تو یہ ہمارا پہلا شہید ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ جبکہ گاڑیوں سے پیسے پھینکے جا رہے تھے، یہ اندر کی بات تھی کہ گاڑیوں سے پیسے پھینکے جا رہے تھے اور وہ غریب بچہ یہ تماشا دیکھتے ہوئے پیسے ہی اکٹھے کر رہا تھا، تو نواز شریف صاحب کی گاڑی کے نیچے آ کر مارا گیا، جسے کیپٹن صاحب نے شہید کا نام دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیپٹن صاحب، آپ کے بچے کیوں نہیں شہید ہوتے؟ اپنے پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیوں کو کیوں نہیں شہید کرواتے؟ انہیں گاڑی کے نیچے دے اور کہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو شہید کروانے کے لیے غریب کا بچہ ہی ملا تھا، قربانی دینے کے لیے غریب کی اولاد ہی ملی تھی، اپنی کسی اولاد کی قربانی دے دیتے۔ خیر، تیسری چیز، صفدر صاحب نے اپنے بعد اپنے خاندان کا کوئی ایک آدمی بھی فوج میں بھرتی کیوں نہیں کروایا؟ کیونکہ وہ خود تو تیار ہی نہیں ہیں قربانی دینے کے لیے، خود تو وہ قربانیاں دینے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں۔ انقلاب لانے کے لیے تو غریب ہی بچے ہیں، غریبوں کے بچے ہی انہوں نے گاڑی کے نیچے دے کر انقلاب لانا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے انقلاب لا کر دنیا کو بدلنا ہے، پاکستان کو بدلنا ہے، پاکستان کی حکومت کو بدلنا ہے۔ تو جی، کیپٹن صفدر صاحب کی بونگیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ بونگیوں کے بادشاہ ہیں، ابھی باہر نکلیں گے پھر سے بونگیاں ماریں گے اور ایسی حرکتیں وہ کرتے ہی چلے جائیں گے۔
وہ شروع سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں اور ان سے پوری امید ہے کہ وہ کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے اور PMLN کے لیے یہ شرمندگی کا باعث بنیں گے، کیونکہ ان کی ایسی حرکتیں PMLN والوں کو سکون کا سانس نہیں لینے دے گی۔ وہ ایسے ہی جیلوں کے چکر اور ان کی رہائیاں ہی کرواتے رہیں گے۔ شکریہ۔